السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد ایس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دنیا اور راہیں۔ دوستوں، فرعون نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ جب کبھی بھی پرانے اتہاسوں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں فرعون کا نام ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ مصر کے فرعونوں کو ہمارے دنیا کے اتہاس میں الگ اہمیت دی جاتی ہے۔ فی الحال آج اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون مصر کا راجا کیسے بنا اور وہ پہلے کیا تھا۔ دوستو، آپ کے جانکاری کے لیے بتا دوں کہ فرعون کسی انسان کا نام نہیں بلکہ مصر کے گدی پر بیٹھنے والے ہر بادشاہ کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، یعنی جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اسے فرعون نام دے دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ یعنی فرعون تھا اس کا نام ولید بن موساویران تھا۔ یہ شہر اصفہان کا ایک غریب آدمی تھا اور اس نے لوگوں سے بہت سارے قرضہ لے لیا تھا اور یہ قرضہ نہ دینے پڑے، اس لیے اصفہان سے بھاگ کر شام چلا گیا، لیکن شام میں اسے کرنے کے لیے کوئی روزگار نہ ملا، تو وہ کچھ پیسے اور روزگار کمانے کے تلاش میں مصر آ گیا۔ یہاں اس نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ یہاں تربوز بہت سستے ملتے ہیں اور شہر میں مہنگے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان تربوزوں کو شہر میں لے جا کر بیچوں تو ان سے کافی منافع ہوگا۔ پھر اس نے وہاں سے بہت سارے تربوز خریدے اور شہر کے جانب چل دیا، مگر اس کو راستے میں کئی سارے جگہ سپاہی کھڑے ملے جنہیں اس کو ٹیکس دینا پڑا۔ اس طرح یہ شہر پہنچتے پہنچتے اس کے پاس سے سارے تربوز ختم ہو گئے۔ تو فرعون کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس شہر میں کوئی شاہی قانون نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چاہے تو شاہی افسر بن کر لوگوں سے مال وصول کر سکتا ہے اور کوئی انہیں پکڑنے والا بھی نہیں ہے، یعنی جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو دوستوں، اس نے سوچا کہ کسی طرح سے پرانا فرعون یعنی جو ابھی مصر کا بادشاہ تھا اس تک پہنچ سکوں۔ اب اس وقت کے فرعون تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی ذریعہ اور راستہ چاہیے تھا۔ اس وقت مصر میں ایک مہاماری یعنی ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگ کافی تعداد میں مر رہے تھے۔ فرعون نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ایک شاہی افسر بتا کر لوگوں سے ہر مردے پر 5 درہم ٹیکس وصول کرنے لگا۔ اس کے ذریعے اس نے چند ہی روز میں بہت سارا مال جمع کر لیا۔ اتفاق سے دوستوں، ایک روز بادشاہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی موت ہو گئی۔ جب اسے دفنانے کے لیے قبرستان پہنچے تو اس فرعون نے ان سے بھی 5 درہم مانگے، لیکن اس کو پیسے تو نہیں ملے، بلکہ فرعون کو گرفتار کر کے بادشاہ تک لایا گیا اور بادشاہ کو اس کا پورا معاملہ بتایا۔ بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ تم کو قبرستان میں کس نے مقرر کیا تھا؟ تو فرعون نے کہا کہ مجھے آپ تک پہنچنا تھا، اس لیے میں نے یہ بہانہ بنایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے بہت خراب حالات ہیں، جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصے میں جرم جاتی کے ساتھ اتنا سارا مال اکٹھا کیا ہے، آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ اور کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر فرعون نے اپنا سارا مال بادشاہ کے آگے ڈال دیا۔ بادشاہ کو فرعون کی یہ بات پسند آئی اور اس کو ایک چھوٹا سا عہدہ دے دیا۔ اب دوستوں، فرعون نے بڑی چالاکی سے رفتہ رفتہ ایسے کام کیے جو بادشاہ اور لوگوں کو پسند آنے لگے۔ یہی سلسلہ دھیرے دھیرے آگے چلا اور ایک دن فرعون تمام لشکروں کا افسر بن گیا۔ جب مصر کا بادشاہ یعنی جب اس وقت کا فرعون تھا، جب وہ مرا تو رعایا نے فرعون کو تخت پر بیٹھا دیا اور پھر اس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ کچھ ہی دنوں میں فرعون نے لوگوں پر سخت قانون لاگو کر دیے اور جو اس کا حکم نہ مانتا اس کو کڑی سزا دیتا۔ دھیرے دھیرے فرعون اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر مغرور ہو گیا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنے آگے سجدہ کرواتا۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھاتا اور ان سے محنت اور مشقت کے کام لیتا اور ان کو ذلیل کرتا۔ فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے غلاموں کی طرح مزدوری کروایا کرتا تھا
ان کی عورتوں سے باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم اپنے رعایا میں ہم دے رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا اور انہیں نجات دلائے گا۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں اتنا ہی۔ اس کا اگلا پارٹ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کا خاتمہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے YouTube چینل دنیا اور راہیں کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ خدا حافظ۔